السلام علیکم دوستوں، آپ نے اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی ایک بار ضرور یہ سوچا ہوگا کہ کاش میں بھی کچھ نہ بھولتا اور آپ کو ہر چیز اور ہر لمحہ پوری ڈیٹیلز کے ساتھ یاد رہتی، ہمیشہ کے لیے۔ کیا آپ کو یہ پتہ ہے کہ یہ صرف ایک خیالی بات نہیں، بلکہ دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو کچھ بھی نہیں بھولتے، اور اس چیز کو ایک قابلیت اور نعمت سے نہیں بلکہ ایک بیماری ہائپرتھیمیسیا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ 7.8 بلین کی آبادی میں یہ بیماری صرف 61 لوگوں کو ہے جو چاہ کے بھی کچھ نہیں بھول سکتے، اور انہیں اپنی زندگی کا ہر لمحہ یاد رہتا ہے۔ ہائپرتھیمیسس ایک یونانی کلمے سے لیا گیا ہے جس کا مطلب یاد رکھنا ہے۔ اسے یونیورسٹی آف کیلیفورنیا کے اعصاب کے ایکسپرٹس نے پہلی مرتبہ اس مرض کے لیے استعمال کیا۔ یہ اس لیے کہ وہ لوگ ایک مرتبہ پہلی بار ایک یونیک مرض پر کام کر رہے تھے جو کہ ایک امریکی خاتون گل پرائس کو ہوا تھا۔ اس وقت اس کی عمر 34 سال تھی۔ گل اس وقت یونیورسٹی آف کیلیفورنیا کے ڈاکٹر جیمز سے ملی اور اسے اپنی نہ بھولنے کی بیماری کے بارے میں بتایا۔ ڈاکٹر جیمز یہ سن کر بہت زیادہ حیران ہوا۔ اس نے جو سنا اس کے لیے خیالی فلم کی طرح تھا۔ ڈاکٹر جیمز نے اس بیماری کو صحیح سے جاننے کے لیے گل سے ایک میموری کمپٹیشن کھیلی تاکہ وہ یہ دیکھ سکے کہ گل کی میموری کتنی اچھی ہے۔ وہ اپنے ساتھ ورلڈ وار 2 کی ایک کتاب لایا اور گل سے کہا پوری کتاب پڑھنے کو۔ گل کے پڑھنے کے بعد جیمز نے اس سے رینڈم کوسچنز پوچھنے شروع کر دیے۔ اسی کتاب میں سے جیمز جو بھی سوال پوچھتا، گل اس سوال کا آسانی سے جواب دیتی، اور وہ بھی بہت ہی جلدی۔ مزید ریسرچ کے بعد وہ بہت حیران ہوئے یہ دیکھ کر کہ اسے اپنی زندگی کے گزرے ہوئے پل پوری ڈیٹیلز کے ساتھ یاد تھے۔ گل نے کہا، میری زندگی ایسی ہے کہ میں اپنے دائیں سائڈ پر اپنی پریزنٹ اور بائیں سائڈ پہ اپنی پاسٹ آسانی سے دیکھ سکتی ہوں۔ یہ سچ میں ایک عجیب بیماری ہے جس سے انسان کے دماغ میں ہر لمحہ ویڈیو ریکارڈنگ کی طرح سیو ہو جاتا ہے، اور وہ کسی بھی لمحے کو آسانی سے اپنے دماغ میں دوبارہ دیکھ سکتا ہے۔ سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ انسانی دماغ میں اتنی پاور ہے کہ وہ 3800 ٹریلین چیزوں کو ایک سیکنڈ میں فنکشن کر سکتے ہیں۔ یہ اتنی زیادہ پاور ہے کہ اگر کروڑوں کمپیوٹرز کو بھی ساتھ میں ملایا جائے تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کمپیوٹر کی زبان میں دماغ کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں 36.8 پیٹافلوپ اور 32 ملین گیگا بائٹ ریم کی ضرورت ہوگی، جو کہ ناممکن ہے۔ دماغ کی سیلز کی 100 ٹریلینز کنیکشن صرف ایک سیکنڈ میں ہوتی ہے، جو کہ فی الحال کمپیوٹر کی بس کی بات نہیں۔ بس ہم یہی کہہ سکتے ہیں، فتبارک اللہ احسن الخالقین، بے شک تمہارا رب بہترین بنانے والا ہے۔ اگر ہم ایک آسٹریلین 27 سالہ لڑکی کے بارے میں بات کریں جسے یہی بیماری تھی، تو وہ کہتی ہے کہ اسے ولادت سے لے کر اب تک سب کچھ یاد ہے۔ ریبیکا کہتی ہے کہ جب میری عمر 1 ہفتے کی تھی تو میں
پنک کلر کے کپڑے میں لپٹی ہوتی تھی اور مجھے یہ پتہ ہوتا تھا کہ میری ماں کسی وجہ سے مجھے ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتی ہے۔ میرے سینسز اس وقت مجھے یہ کہتے تھے کہ یہی وہ شخص ہے جو مجھے چاہتے ہیں۔ ایک مقابلہ جو ریبیکا اور وائس پر ہوا، اس میں ریبیکا سے 9 سوال پوچھے گئے، جس میں 4 اہم سوال یہ تھے۔ پہلا سوال، تمہیں سب سے پہلے کون سی چیز یاد ہے؟ ریبیکا نے کہا کہ میں اندھیرے میں تھی اور مجھے یاد ہے میرا سر میرے پیروں کے اندر تھا۔ مجھے لگتا ہے وہ میرے ماں کا پیٹ تھا، لیکن مجھے یاد نہیں میری عمر کتنی تھی اس وقت۔ سوال نمبر 2، تمہیں اپنے سیکنڈ برتھ ڈے کے بارے میں کیا یاد آتا ہے؟ ریبیکا نے کہا، مجھے یاد ہے میں ایک ٹیبل پر بیٹھی ہوتی تھی اور میرے سامنے ایک کیک تھی جس پر پلاسٹک کے ٹرین تھے۔ میں اس وقت ان ٹرینز میں زیادہ انٹرسٹڈ تھی، کیک اور کینڈلز کی بجائے، لیکن مجھے پتہ نہیں تھا کہ میں عمر کے اگلے مرحلے میں جا رہی ہوں۔ میرے احساس بھی یہی کہتے تھے کہ آج کچھ عجیب ہو رہا ہے، کچھ نیا ہے۔ تیسرا سوال، تمہیں سب سے زیادہ اچھی طرح کون سا لمحہ یاد ہے؟ ریبیکا نے کہا، جیسے جیسے میں بڑی ہوتی ہوں میرے لمحے بھی اتنے ہی زیادہ صاف ہوتے ہیں جو مجھے یاد آتے ہیں، لیکن میرا بہترین لمحہ وہ ہے جو مجھے یاد آتا ہے، وہ تب کا ہے جب میں 3 سال کی تھی۔ میں اس وقت بستر پر بیٹھی ہوتی تھی اپنے نانا کے گھر۔ میں اپنے ماں سے پوچھتی، ماں وہ چند ہفتوں پہلے ہم نے کون سا کھانا کھایا تھا؟ تو کہتی، مجھے پتہ نہیں۔ چوتھا سوال، کیا تمہیں لگتا ہے ہائپرتھیمیسیا ایک نعمت ہے یا لعنت؟ ریبیکا کہتی ہے، یہ نعمت اور لعنت دونوں ہیں، کیونکہ مجھے اپنے برے وقت بھی یاد آتے ہیں جس کے بعد میرا پورا دن خراب ہو جاتا ہے، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ اپنے اچھے لمحات کو بھی دوبارہ سے دیکھ سکتی ہوں، جیسا کہ میرا بچپن۔ ریبیکا اب ایک دماغی ریسرچ کا حصہ ہے جو کہ امریکہ اور آسٹریلیا مل کر رہے ہیں۔ ایک اور لڑکا جوئے دی گریڈس، جسے یہ بیماری تھی، اس کے والد کہتے ہیں کہ وہ جو بھی پڑھتا ہے اسے یاد رہتا ہے، یا کلاس میں جو بھی اس کا استاد کہتا ہے وہ بھی اسی طرح اسے یاد رہتا ہے۔ 2010 میں جوئے 60 منٹ کے نام سے ایک ٹی وی شو پر بلایا گیا جب وہ 26 سال کا تھا۔ اس شو میں جوئے کے علاوہ اور بھی لوگ انوائٹڈ تھے جنہیں یہی بیماری تھی۔ جو نے یہ نوٹس کیا کہ سب کی عادتیں اس سے ملتی جلتی ہے۔ اس شو کو دیکھ کر 600 لوگوں نے ڈاکٹر جیمز کو فون کیا کہ ان کو بھی یہی مسئلہ ہے، لیکن ان میں سے 60 لوگوں میں یہ بیماری پائی گئی۔ آپ کو یہ ویڈیو پہنچانے کے لیے اسے ایڈورٹائز کیا گیا ہے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ضرور لائک اور سبسکرائب کریں، اور کمنٹ سیکشن میں یہ ضرور بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ بیماری نعمت ہے یا لعنت۔ اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ السلام علیکم۔